السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوٹل کا مالک تھا۔ ایک لڑکی روز میرے ہوٹل کے باہر آ کر بیٹھ جاتی اور گاہکوں کا بچا کھانا لے جاتی۔ ایک دن کھانا نہ بچا تو وہ افسردہ سی چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سبزی والا اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ لڑکی کا دوپٹہ آدمی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے گریبان سے پکڑا ہوا تھا۔ لڑکی کی قمیض پھٹ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرم آئی۔ میں فوراً سے چلا گیا تو سبزی والا کہنے لگا کہ اس نے میرے ٹھیلے سے سبزی چرائی ہے۔ میں نے جیسے تیسے معاملے کو نمٹایا تو وہ لڑکی روتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی میرے سامنے پھر شاپر کھولے کھڑی تھی اور میں بچا ہوا کھانا خود پلیٹوں سے اس کی شاپر میں ڈال رہا تھا۔ وہ بچا ہوا کھانا ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کھانے میں ہی اس کی زندگی ہو۔ نہ جانے وہ کن حالاتوں سے لڑ رہی تھی یا پھر اس کے ساتھ کیا مسائل تھے۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش تو نہیں کی تھی، البتہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہوٹل میرا ذاتی تھا، یہاں 5-6 ملازم کام کرتے تھے۔ زیادہ بڑا ہوٹل تو نہیں تھا، لیکن اکثر دوپہر کے وقت کھانے کے لیے قریبی آفس کے لوگ یہاں آیا کرتے تھے، تو جو کھانا ان کی پلیٹوں میں بچ جاتا وہ میں اس لڑکی کی پلیٹ میں ڈال دیتا اور پھر وہ خاموشی سے چلی جاتی۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ صبح سے ہی میرے ہوٹل کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی، اور دوپہر کے وقت جب گاہک تیزی سے ہوٹل خالی کرتے تو وہ خود ہی اندر چلی جاتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ نہ میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھوں گا اور نہ ہی اس کا ہاتھ جھٹکوں گا اور نہ ہی برا بھلا کہوں گا، بلکہ خاموشی سے اس کے شاپر میں کھانا ڈال دوں گا۔ شاید اس لیے وہ بنا شرمندگی کے میرے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور اب بھی میں نے تقریباً سارا ہی بچا ہوا کھانا اس کے شاپر میں ڈال دیا تھا۔ اس نے ایک تشکر بھری نظریں مجھ پر ڈالی تھیں اور خاموشی سے چلی گئی تھی۔ اس 13 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں جو شکر کے آنسو مجھے نظر آئے تھے، انہوں نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بچا ہوا کھانا لے کر میری اتنی شکر گزار تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی چمک تھی۔ ایسے آنسو تھے جسے میں نے اس پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہو، جبکہ میرا رب مجھے ہر وقت تازہ اور ایک سے بڑھ کر ایک کھانا کھلا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی ایسا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے مجھے شرمندگی کا احساس دلایا تھا، اور میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کر دیا تھا۔ اس 13 سالہ بچی نے مجھے اپنے رب کا شکر گزار بنا دیا تھا، اور میں جان گیا تھا کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے۔ میں عزت سے روٹی کماتا ہوں اور مجھے کسی بڑی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہے، اور میں صرف اپنے رب کے آگے جھولی پھیلاتا ہوں، کسی اور کا محتاج نہیں ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں اس بچی کا اور بھی انتظار کرنے لگا، کیونکہ شکر کی عادت میں نے اس سے سیکھی تھی، اور جہاں تک میرا خیال تھا کہ میرے ہوٹل کی اتنی ترقی بھی اس بچی کے آنے کے بعد سے ہی ہوئی تھی۔ پہلے میرا ہوٹل بہت ہی کم چلتا تھا، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا، لیکن جیسے وہ بچی میرے ہوٹل آنے لگی تب سے کاروبار میں اچانک سے تیزی آ گئی تھی۔ مجھے اس بچی سے ایک خاص انسیت سی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ویٹرز کو کہہ بھی دیا تھا کہ اگر کبھی میں ہوٹل پہ نہ بھی ہوں تو بھی اس بچی کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ وہ روزانہ ہی پابندی سے میرے پاس آتی اور میں بنا کسی سوال جواب کے اس کے شاپر بھر دیتا۔ وہ پھر کرونا کا دور آ گیا، لاک ڈاؤن شروع ہوا، حالات خراب ہوئے تو میرے ہوٹل کا کام بھی ٹھپ پڑ گیا۔ دراصل ارد گرد کے آفس والوں سے ہی میرا ہوٹل چلتا تھا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھروں سے کام کر رہا تھا۔ دفاتر بند پڑے تھے، لوگ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، اور ہوٹل کا کھانا بھی تقریباً بند ہو گیا تھا۔ میرے حالات بھی بہت زیادہ اپ ڈاؤن چل رہے تھے۔ وہ بچی جو ہوٹل کے باہر بیٹھتی تھی وہ بھی اس بات سے بڑی پریشان سی تھی، کیونکہ میں پہلے کے مقابلے میں کافی کم کھانا دینے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچی میرے ہوٹل میں اپنے شاپر پکڑے آئی، اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن میں نے ہوٹل میں کھانا بھی نہیں تیار کروایا تھا، کیونکہ صبح سے ایک بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ قریب کے سارے ہی دفتروں کو
2 ہفتے کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے تو میں اپنا نقصان نہیں کروا سکتا تھا۔ میں نے ان حالات کی وجہ سے ذہنی طور پر اس قدر پریشان تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کتنے عرصے کا ہے اور یہ وبا کب تک رہے گی۔ اس لیے میں نے اس بچی سے معذرت کر لی۔ وہ معصوم سی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کچھ کہے بنا میرے ہوٹل سے نکل گئی تھی۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں مزید سوچتا۔ اس وقت مجھے اپنے ملازموں کی فکر بھی کرنی تھی کیونکہ ہوٹل بند ہونے سے وہ بھی پریشان تھے۔ میں نے اپنے سارے ملازموں کو جیب میں پڑے پیسوں میں سے چند 100 روپے دیے اور ہدایت کی کہ اب وہ 2 ہفتے تک ہوٹل نہیں کھولوں گا۔ فکر معاش نے سبھی کی ماتھوں پر لکیریں ڈال دی تھیں۔ ہر کوئی اپنی فکر میں غرق تھا۔ مجھے بھی اپنے کاروبار کی بہت زیادہ فکر تھی۔ میں نے 2 ہفتے کے لیے ہوٹل کو مکمل طور پر بند کرنے کا ارادہ کیا اور پھر ہر ایک چیز کو لا کرتے ہوئے جب ہوٹل بند کرنے نکلا تو خود بخود میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کون جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ایک نظر اپنے بند ہوٹل پر ڈالی اور خدا سے دعا مانگی کہ سب کچھ جلدی جلدی ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر جانے کے لیے قدم بڑھاتا ایک عجیب سا شور اٹھا۔ لوگوں کا کافی جمع غفیر جمع تھا اور شور شرابے کی یہ آواز آ رہی تھی۔ میں خود بخود اسی کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھا تو ایک سبزی والا جو بہت زیادہ چیخ چلا رہا تھا۔ جب میں لوگوں کی بھیڑ ہٹا کر آگے پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ سبزی والا اس بچی کا گریبان پکڑ کر کھڑا تھا اور اس بچی کا دوپٹہ نیچے تھا۔ وہ رو رہی تھی اور سبزی والا اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل بڑا دکھا۔ میں جانتا تھا کہ آج میں نے اس بچی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ شاید وہ سبزی والے سے کچھ مانگنے چلی آئی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر سبزی والے سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، جوان بچی کے گریبان پر ہاتھ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا صاحب جی یہ چور ہے۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ پھر ایسا ہی تو ہونا چاہیے نا تاکہ آئندہ چوری نہ کر سکیں۔ سبزی والے کی بات سن کر میں حیران ہوا کیونکہ میں نے اس بچی کو کبھی اس طرح کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا کیا معاملہ ہے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں نے ان سے تھوڑی سی سبزی مانگی تھی، انہوں نے مجھے دے دی اور بدلے میں میں نے پیسے بھی چکا دیے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے چور چور کہہ رہے ہیں۔ سبزی والا کہنے لگا ڈھیر ساری سبزی لے کر اس نے مجھے 10 روپے دیے ہیں، آپ ہی بتائیں 10 روپے میں بھلا یہ تھیلی بھر کر سبزی آتی ہے؟ میں نے اسے روکنا چاہا اور سبزی واپس لینی چاہی تو وہ یہ بھاگنے لگی، اس لیے میں نے اسے پکڑ لیا۔ آج میں اسے ایک ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ کسی کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ بچی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر اس بچی کو دیا اور پھر سبزی والے سے کہا اسے جانے دو، اس کے پیسے میں چکا دیتا ہوں۔ اس لڑکی نے پھر مجھے احسان بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے راستے چلے گی۔ میں نے سبزی والے کو پیسے چکائے تو بھیڑ بھی جھٹ چکی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنی بڑی بھیڑ میں کیوں کسی کو بچی کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ کسی کو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ سبزی والا ایک مرد ہو کر ایک جوان ہوتی لڑکی کے گریبان پر ہاتھ ڈال کے کھڑا تھا۔ وہ بچی 100 لوگوں کی بھیڑ میں بھی پوری بے یار و مددگار تھی۔ سبزی والے کو پیسے ملے تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں جو گھر جانے والا تھا نہ جانے کس خیال کے تحت اس بچی کے پیچھے چل پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں ہم جیسے اچھے لوگوں کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں تو پھر وہ تو بچی پہلے ہی کسی برے حالات کا شکار تھی۔ نہ جانے کہاں رہتی تھی، کیا معاملات تھے۔ بس دل میں تجسس ہوا تو یہی جاننے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، کیونکہ اب میرے پاس کچھ کام تو تھا نہیں۔ اس بڑے سے علاقے کے پیچھے کچی بستی تھی۔ وہ بچی بڑی تیزی سے اس بستی میں داخل ہوئی، پھر اچانک ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں چلی گئی۔ پہلے تو میں کچھ دیر تک جھونپڑی کے باہر ہی کھڑا رہا تھا، پھر کسی سوچ کے تحت میں نے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا تو منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ چارپائی پر ایک بوڑھا آدمی پڑا ہوا تھا اور وہ بچی جلدی جلدی اس سبزی سے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھونپڑی کے اندر بس 2 لوگ ہی تھے، لیکن وہ بچی بہت سارا کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے بھی ہمیشہ بہت زیادہ کھانا ہی لے کر جایا کرتی تھی۔ 2 لوگوں کے حساب سے تو کھانا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ میں نے دھیرے سے آواز دی تو وہ ایک دم ہی چونک اٹھی، پھر مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ کہنے لگی صاحب جی میں نے چوری نہیں کی، وہ میں نے سبزی والے کو 10 روپے دیے تھے کیونکہ میرے پاس وہی پیسے تھے۔
میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں اس بوڑھے آدمی کے پاس بیٹھا۔ وہ بتانے لگی کہ یہ میرے بابا ہیں۔ یہ پہلے نوکری کر کے گھر چلاتا تھا، مگر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی کمر پر ایک ایسی چوٹ لگی کہ یہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے میں بھی کوئی کام کاج نہیں کر سکتی، کیونکہ میں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک نظر اس جھونپڑی پر ڈالی جہاں زندگی کی ضروریات کا سامان تک موجود نہ تھا۔ پھر میں نے اس بچی سے پوچھا، تم اتنا سارا کھانا کیوں تیار کر رہی ہو؟ جو بات اس نے بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بس حیرت سے اس 13 سالہ بچی کو دیکھنے لگا، جو شاید اپنی اعمال سے مجھ سے کہیں زیادہ بڑی تھی، کیونکہ جو بات اس بچی نے مجھے بتائی وہ سوچنا بھی کسی عام انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ کتنی ہی دیر تک میں اس بچی کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی پوری مدد کیا کروں گا اور اس کی نیکی کے کام میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر وہ بچی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر میں نے کچھ پیسے اس بچی کے ہاتھ میں رکھے اور پھر واپس لوٹ آیا تھا۔ میں بھول گیا تھا میرے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، لیکن مشکلات میں جکڑا ہوا ہوں۔ جھونپڑی میں اگر کچھ یاد تھا تو وہ بچی اور اس کا حوصلہ۔ اگر ایک جھونپڑی میں رہنے والی ایک عام سی بچی اتنا جگرا رکھ سکتی تھی تو پھر میں کیوں نہیں؟ اسی سوچ نے مجھے ایک نئے راستے پر کھڑا کر دیا۔ میں نے اسی وقت اپنے ویٹرز کو فون لگایا اور ساتھ ہی اسٹاف کو دوبارہ ہوٹل کھولنے کا کہا۔ اگلے صبح پھر سے ہوٹل کھول کر بیٹھا تھا۔ تیزی سے میرا عملہ کام کر رہا تھا، سبھی حیران و پریشان تھے۔ میں نے ہوٹل کیوں کھلوا لیا؟ کیونکہ گاہک تو آنے والے نہیں تھے، لیکن جب کھانا پوری طرح تیار ہو گیا تو میں نے کم داموں پر کھانا دینے کے بورڈ باہر لگوا دیے اور اپنے ویٹرز کے ذریعے ارد گرد کی غریب آبادیوں میں اعلان کروا دیا، جو کوئی انتہائی کم قیمت پر کھانا خریدنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ہوٹل سے لے سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آنے لگے۔ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو بہت کم دانوں پر کھانا دینا شروع کر دیا۔ ہر ایک پلیٹ میں مجھے صرف 5 روپے کا منافع ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میرا مقصد منافع نہیں تھا بلکہ لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر بیٹھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آگے بڑھ کر ہر کسی کو ایک دوسرے کے لیے کام کرنا تھا، اور یہ سوچ مجھے اس 13 سالہ بچی ریما سے مل گئی تھی۔ جو کچھ میں نے اس کی جھونپڑی میں دیکھا تھا اور سنا تھا، اس نے میری سوچ بدل کے رکھ دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ آ گئے اور سبھی کھانا خرید کر چلے گئے، یہاں تک کہ آخر میں نے تخمینہ لگایا تو مجھے یہاں سے کہیں زیادہ منافع ہوا تھا، کیونکہ مہنگا کھانا کھانے سے تو صرف دفتر کے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن اس وقت اتنی کم قیمت پر ارد گرد کے غریب لوگ ٹوٹ پڑے تھے اور سب سے اچھے کھانے سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ مشکل کے اس دور میں ان کے لیے کھانا ہی بہت زیادہ نعمت کی طرح تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کے ہاتھ اپنے ویٹر کو اس منافع سے اس کی اجرت ادا کر ڈالی اور انہیں بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس تازے کھانے میں جو چاہیں اپنے گھر لے جائیں اور اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں میں بانٹ دیں۔ یہی سننا تھا کہ ویٹرز کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ سب نے حسب ضرورت کھانا لیا اور چلے گئے۔ اگلے دن میں ہوٹل پر پہنچا تو حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے میرا عملہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سا جوش و جذبہ تھا۔ وہ سب پہلی دفعہ مجھے اس قدر دل سے کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کل سے بھی زیادہ مقدار میں کھانا تیار کر دیا گیا اور لینے آنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ جن جن لوگوں کو پتہ چلا کہ بہت مناسب قیمت پر اچھا کھانا مل رہا ہے اور جو کھانے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی مفت کھانے کا انتظام ہے، تو ہر کوئی چلا آیا۔ میں نے اتنی کم قیمت رکھی تھی کہ بغیر قیمت دیے بھی کوئی کھانا نہیں لے کر گیا۔ سب نے اپنی حیثیت کے مطابق پیسے بھر دیے تھے۔ میرے ایک دوست کو اس بارے میں پتہ چلا تو بڑا حیران ہوا اور مجھے بیوقوف کہنے لگا۔ اس کا فون آیا تو پہلے اس نے ساری بات پوچھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد ہو سکے، میں کوئی خاص منافع نہیں کما رہا، تو وہ کہنے لگا کہ لوگ لاک ڈاؤن میں تم دوسروں کی مدد کرنا اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد خود کٹورا لے کر کھڑے ہو جانا۔ جن لوگوں سے تم ہمدردی کر رہے ہو وہ تمہیں پلٹ کر بھی نہیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ساری جمع پونجی
اگر اسی طرح لوگوں پر لٹا دو گے تو تمہاری بیوی بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ اپنے دوست کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اسی کے لیے اجر دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ غرض یہ کہ جس نے بھی پتہ چلا زیادہ تر مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ شاید میں اپنے ہوش و حواس کو بیٹھا ہوں جو اپنی ہوٹل کی ساکھ خراب کر رہا ہوں اور اپنی جمع پونجی ضائع کر رہا ہوں۔ صرف میری بیوی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے، نیک ہے، تو منزل خود بخود آسان ہوگی۔ بیوی کا ساتھ پا کر میرے لیے یہ مرحلہ زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہوٹل آنے لگی۔ زیادہ تر عورتوں کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا باندھ کر دیتی۔ جب عورتیں جھولی بھر بھر کر ہمیں دعائیں دیتی تو میری بیوی کی خوشی کی کوئی حد ہی نہ رہتی تھی۔ اکثر رات کو جب ہم تھک ہار کر بستر پر لیٹتے تو میری بیوی یہی کہتی کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا سکون محسوس نہیں کیا جتنا مجھے یہ کام کر کے سکون اور خوشی مل رہا ہے۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری بیوی نے ایک آسائشوں والی زندگی دیکھی ہوئی تھی، لیکن یہ کام کر کے وہ خود سے بھی زیادہ خوش تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میرے پاس کھانا تیار کرنے کے پیسے نہیں بچے تھے، کیونکہ جو بھی منافع ہوا تھا اس میں سے میں نے بل وغیرہ ادا کر دیے تھے۔ میرا بینک بیلنس واقعے میں ختم ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب میں مزید آگے کھانے کی تیاریاں کس طرح ممکن ہوگی، کیونکہ کھانے کے خرچے کے علاوہ بجلی، گیس وغیرہ کے بل ادا کرنے ہوتے تھے۔ میں اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ اچانک ایک شخص میرے ہوٹل پر آیا۔ مجھے کہنے لگا کہ شاید وہ بھی کھانا لینے آیا ہے۔ میں نے اسے خود سائٹ پر بلا لیا کیونکہ رش کافی زیادہ تھا اور ہم اسے سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیا چاہیے ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اس نے میری طرف ایک چیک بڑھایا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو یہ دینے آیا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اس کے ہاتھ میں 50 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو یہ نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں یہاں قریب ہی میرا ذاتی دفتر ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے وہ بند کر دیا ہے۔ میں یہاں کبھی کبھار دفتر کی دیکھ بھال کے لیے آتا ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، تو میں اس نیکی کے کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے بنا پوچھے ہی وہ چیک دے کر چلا گیا، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس مدد پر بالکل حیران رہ گیا، اور اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ کبھی کوئی این جی او والا آ کر میری مدد کر جاتا تو کبھی کوئی اللہ کی طرف سے فرشتے جیسا انسان چلا آتا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور 2 مہینے تک میں یوں ہی لوگوں میں کھانا کھلاتا رہا، اور پھر لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہوئی تو میں نے اپنا ہوٹل دوبارہ سے کھول لیا، لیکن اپنے نرخ میں اضافہ نہ کیا۔ جو لوگ پہلے میرے پاس آتے تھے وہ دوبارہ آنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے پاس اور بھی زیادہ گاہک بن گئے۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور لوگوں کے حالات بہتر ہوئے تب انہیں میرے کھانوں کے ذائقوں کا مزہ لگ چکا تھا۔ وہ اب سب صحیح قیمت پر بھی کھانا خریدنے کو تیار تھے، لیکن میرے ہوٹل پر دن رات رش رہنے لگا تھا۔ لوگ باہر باریاں بنا کر کھڑے ہوتے اور میں بس خدا کا شکر ادا کرتا رہتا۔ میں 13 سالہ ریما کو ہرگز نہیں بھول پایا تھا، جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا۔ میں جو بھی کماتا اس میں سے کچھ ریما کو بھی پہنچا کر آتا، کیونکہ وہ بھی اپنے علاقے میں یہی خیر کا کام کر رہی تھی۔ میرے ہوٹل سے وہ جو بھی کھانا لے کر جاتی تھی وہ اپنی آبادی میں موجود غریب بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، اور اس دن وہ سبزی لے کر گئی تو وہ سارا کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو صرف تم اور تمہارے بابا ہو، پھر یہ اتنی ساری سبزی کیوں پکا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ پاس پڑوس کے لوگ کئی دن سے بھوکے رہتے ہیں، خاص کر لاک ڈاؤن کے بعد تو سب کے گھر کے چولہے ہی بجھے ہوئے ہیں، اس لیے میں اکیلے کیسے کھا سکتی ہوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ پڑوسیوں کے بھی بہت سے حقوق ہوتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے میں جو تھوڑا بہت پکاتی ہوں اس میں سبھی تقسیم کرتی ہوں۔ اگر میں اکیلے سب کھا لوں گی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ میرا پڑوسی بھوکا تھا اور میں پیٹ بھر کر سو گئی تھی؟ آج جتنی مجھے سبزی ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہے، اس لیے میں آس پاس کے پڑوسوں میں تقسیم کر کے کھاؤں گی تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سو سکے۔ ریبا کی بات سن کر میں کانپ اٹھا تھا۔ آج تک میں نے کبھی اس طرف سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسی سوچ میں اس بچے کی تھی، پھر میرے سامنے اس بچی نے ڈھیر سارا کھانا تیار کیا، اور کوئی خاص کھانا نہیں تھا،
بس ابلی ہوئی سبزی کا شوربہ تھا، لیکن کھانا تیار ہوتی جیسے اس نے آواز لگائی، پاس پڑوس کے بہت سارے بچے پلیٹیں لے کر چلے آئے۔ اس نے شوربے میں سب کو تھوڑا تھوڑا سا ڈال کر دیا اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس بچے کی آنکھوں میں بڑا سکون تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا کہ ایک 13 سالہ بچی جس کا باپ معذور بستر پر پڑا ہے، جس کے گھر کے اپنے حالات بہت خراب ہیں، وہ ایسے میں دوسروں کا خیال کر رہی ہے۔ اسے پڑوسیوں کے حقوق یاد ہیں، اسے دوسروں کی بھوک کا خیال ہے، اور ایک میں تھا جس کی جیب ابھی بھی خالی نہیں ہوئی تھی۔ بینک میں ابھی بھی کافی پیسہ پڑا تھا اور گھر بھی ابھی ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ میرے بچوں کو کوئی کمی نہیں تھی، وہ پھر میں ایسی سوچ کیوں نہیں رکھتا تھا؟ میرے پاس اتنا سب کچھ تھا، پھر بھی مجھے آنے والا کل کی فکر تھی کہ کیا ہوگا۔ جب کہ وہ بچی خالی دامن تھی، پھر بھی اس نے اپنے کل کا نہیں سوچا تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے بھی آج کا سوچ رہی تھی۔ اگر معاشرے میں بدلاؤ لانا ہو تو ہر کسی کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ یہ مجھے اس بچی نے سکھا دیا تھا، اور اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس مشکل وقت میں اس بچے کی طرح پاس پڑوس والوں اور کچی آبادیوں کا خیال رکھوں گی۔ اور میرے ذرا سے خیال نے نہ صرف ان کے گھر میں رزق پہنچایا، میں وسیلہ بنا تھا، بلکہ میرے اپنے رزق میں ایسا اضافہ ہوا تھا کہ آج لاک ڈاؤن ختم ہو کر 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک دن نہیں آیا جب میرے ہوٹل میں گاہکوں کا رش نہ لگا ہو، جبکہ میں پہلے سے کہیں زیادہ منافع نہ کمایا ہوں۔ میں جان گیا ہوں اگر انسان کی خالص نیت کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے انسان کو اس طرح سے نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر نوازا گیا ہوں کہ پلٹ کر ماضی میں جھانکتا ہوں تو حیران سا رہ جاتا ہوں۔ جس دن میں نے اپنا ہوٹل بند کیا تھا اس دن میرے بینک میں 80,000 روپے تھے، لیکن آج میرے بینک میں تقریباً 80 لاکھ روپے ہیں، اور وہ سب میں غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے جب یہ 80 لاکھ روپے خرچ کر دوں گا تو اللہ مجھ سے اس سے زیادہ 10 گنا نواز دے گا۔ یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان کی ہے۔ یہ بات اپنے فرض کو نبھانے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ہے۔ آپ بھی ایک بار اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے دیکھیں، پڑوسیوں کا خیال کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا کہ اللہ کس طرح اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو نوازتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔